قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا. ہر لیڈر آگے آگے ہوگا اور جو اس کے فالوورز ہوں گے اس کے ساتھ ہوں گے, اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. یعنی جو لیڈر جائے گا فالوورز بھی وہیں جا پہنچیں گے. کیسی بدتر جائے برود ہے جس پر کوئی پہنچے. اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی, یعنی کچھ کے آثار قدیمہ موجود ہیں اور کچھ تو بالکل ملیا میٹ ہو چکی ہیں, ان کے آثار بھی باقی نہیں. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا, انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا. اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے ان کے کچھ کام نہ آ سکے, اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے. فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے. یعنی پچھلے سارے واقعات اور قصوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبرت کے نشان رکھے ہیں, جس کے اندر بھی اللہ کی طرف جانے کا اور آخرت کے حساب کتاب کا خوف ہو. وہی ان کو غور سے پڑھے گا, دیکھے گا اور ان کے اسباب معلوم کرے گا کہ دنیا میں آخر یہ قومیں کیوں تباہ ہو گئیں, کیوں ان کا خاتمہ ہو گیا. عام طور پر وجہ کیا بتائی جاتی ہے کہ یہ موسمی حالات ہیں, یا پھر یہ کہ کلائمیٹک پلسیشن ہے, مختلف چینجز آ رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ اصل فیکٹر کچھ اور ہوتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. لیکن یہ بات صرف اس کو سمجھ آتی ہے جس کو آخرت کی فکر ہو. ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود. وہ ایک دن ہوگا یعنی قیامت کا دن جس کا انہیں خوف نہیں, جس میں سب لوگ جمع ہوں گے, اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. ہم اس کے لانے میں بہت کچھ زیادہ تاخیر نہیں کر رہے, بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے. جب وہ دن آئے گا کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے. پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے, وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے, اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں, الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہوں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں, الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا, یعنی عذاب بھی دائمی اور جزا بھی دائمی. بس آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیے جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں. یہ تو اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح ان کے پہلے باپ دادا کرتے تھے, اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا, یعنی جس طرح آج قرآن مجید کے بارے میں کیا جا رہا ہے. یعنی کوئی نئی بات نہیں, ہمیشہ ہی ہوتا رہا. اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں.